اللہ 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 اللہ۔ جب قرآن پیارے نبی کے ٹائم اکٹھا نہیں تھا، اسے بعد میں صحابہ نے اکٹھا کرا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے تفصیل سے بتا دیں، مہربانی ہے۔ ہاں جی، دیکھیے قرآن پاک نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن پاک نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرتب نہیں تھا۔ صحابہ قرآن کے حافظ تھے اور ہر ایک کے پاس الگ الگ شکلوں میں قرآن موجود تھا۔ کچھ لوگوں کے پاس کپڑے پر لکھا ہوا قرآن موجود تھا، کچھ لوگوں کے پاس کھال میں لکھا ہوا قرآن موجود تھا، کچھ لوگوں کے پاس پتوں میں قرآن لکھا ہوا موجود تھا، کچھ لوگوں کے پاس ہڈیوں پر قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ لیکن باقاعدہ طریقے سے قرآن کتابی شکل میں جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس طریقے سے قرآن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اب زمانہ گزرتا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کچھ صحابہ انتقال کر گئے، کچھ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو کچھ صحابہ انتقال کرنے لگے۔ تو غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی جمع قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یعنی قرآن کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اس کی تکمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پہ ہوئی، اور اس کو باقاعدہ ایک لکھ کر ایک کتابی شکل میں بنایا گیا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تمام لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جن کے پاس بھی قرآن کی جو آیت ہو کسی بھی شکل میں لکھی ہوئی موجود ہو، وہ یہاں پر لے آئیں۔ وہ تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی جن کے پاس جو آیتیں تھیں یا صورتیں تھیں، وہ تمام چیزیں اکٹھی کر دی گئیں، چاہے وہ کسی بھی چیز پر لکھی ہوئی تھی، پتھر پر اور پتے پر یا ہڈی پر یا کھال پر، حضرت یعنی وہ خدمت میں لا کر حاضر کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد جو حافظ صحابہ ہیں، کاتب صحابہ تھے، ان کو بٹھایا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کو سنیں، یعنی ان آیات کو کھنگالیں۔ ان میں جن آیتوں کا تکرار ہو، فار ایگزامپل میں بھی کوئی ایک آیت لے کر آیا، دوسرے دو صحابی بھی اسی آیت کو لے کر آئے، اس میں سے دو کو نکال لیا گیا، ایک کو رکھ لیا گیا۔ پھر اس طریقے سے کئی حافظ ان آیتوں کی تصدیق کرتے کہ ہاں یہ آیت قرآن میں ہے، یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، تاکہ مطلب کوئی گڑبڑی نہ کر دے، کوئی اپنی طرف سے اس میں شامل نہ کر دے۔ تو اس طریقے اور کسی بھی آیت کا تکرار نہ ہو جائے، ایک آیت دو مرتبہ نہ آ جائے۔ تو اس طریقے سے باقاعدہ محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ ان تمام آیتوں کو جمع کیا گیا، اور پھر ان کو ایک کتابی شکل دی گئی ترتیب کے ساتھ۔ یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب نبوی ترتیب ہے، ایسا نہیں کہ بعد میں ترتیب ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو کاتبان وحی تھے، جو وحی کی کتابت کرتے تھے، زید بن ثابت ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، اور بھی جو دیگر لوگ ہیں، ان کو اللہ کے نبی بتا دیتے تھے یہ فلاں صورت کی آیت ہے، یہ فلاں صورت کی آیت ہے، یہ صورت فلاں صورت کے بعد ہے، یہ صورت اس کے بعد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی جو نازل ہونے کی ترتیب ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو ترتیب موجود ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دی تھی کہ اس ترتیب پر سورہ فاتحہ قرآن کی سب سے پہلی صورت ہوگی، سیکنڈ صورت سورہ بقرہ ہوگی۔ تو قرآن جو نازل ہوا وہ تو بالکل الگ ترتیب پر نازل ہوا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد 29ویں پارے میں سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی۔ لیکن کیا ہے، ترتیب کے اعتبار سے 29واں پارہ سب سے لاسٹ میں ہے، 30واں جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ سب سے لاسٹ میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا جاتا تھا یہ کون سے پارے کی آیت ہے، کہاں کی آیت ہے، اور کہاں پر قرآن میں ان کو ترتیب دینا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی رہنمائی کے مطابق جو نبی نے اپنے کاتبوں کو بتایا تھا، ان کاتبوں کے ذریعے سے اس کتاب کو، اس قرآن کو باقاعدہ ایک جگہ جمع کیا گیا، جو مختلف جگہوں پر موجود تھا اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا، پھر ایک نسخہ تیار ہوا۔ اور یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہو کر حضرت عمر کے دور میں تکمیل کو پہنچا، اور ایک نسخہ تیار کر کے غالباً یا تو میرے ذہن میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کی ازواج میں سے حضرت عمر کی بیٹی، ان کے گھر رکھوا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، تو حضرت عثمان کے دور میں باقاعدہ طریقے سے اس کو قرآنی شکل دے کر اور مصحف کی شکل دے کر، کتاب کی شکل دے کر اس کو چھاپا گیا، اور وہ نسخے جو مصحف عثمانی کہلاتے ہیں، جو آج ہمارے ہاتھوں میں جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس ترتیب پر قرآن کے بہت سارے نسخے لکھوائے گئے، اور ان نسخوں کو پوری سلطنت میں، پورے جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی ان سلطنتوں میں پھیلا دیا گیا، اور آج یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ مختصراً میں نے اختصاراً یہ تاریخ آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور یہ طریقہ تھا، اس طریقے پر قرآن کو اکٹھا کیا گیا اور پھر کتابی شکل دی گئی۔ جی، یہ سوال ہمارے پاس تسخیر احمد کا ہے۔ وضو کرتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اگر اذان ہو رہی ہو اور اپنے پاک
اور نبی پاک کا نام آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اذان ہو رہی ہے تو آپ اذان کا جواب دیجیے، اور اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمات مؤذن کہے انہی کلمات کو آپ ریپیٹ کریں گے، دہرائیں گے۔ اور اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں گے۔ اور اگر فجر کی اذان میں آپ الصلاۃ خیر من النوم سنیں گے تو صدقت و بررت کہیں گے۔ تو یہ اذان کے جواب کا طریقہ ہے۔ تو اس میں نبی کا اگر نام آئے گا تو نام پر درود نہیں بھیجیں گے، بلکہ وہی جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بھی یہی کلمات کہیں گے، درود بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اس وقت وضو کر رہے ہیں، اس وقت مطلب اذان ہو رہی ہے، تو آپ کھانا کھاتے ہوئے اذان کا جواب نہ دیں بلکہ کھانا کھائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو پہلے آپ رک جائیں، اذان کا جواب دے دیں، بعد میں وضو کریں۔ اور اگر وضو کر رہے ہیں، بیچ میں اذان ہونی شروع ہو گئی، تو اب آپ جو وضو کے درمیان کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے، اذان کا جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اگر سفارش کے ذریعے جاب لگتی ہو تو کیا وہ جاب حلال ہوگی یا حرام؟ دیکھیے، سفارش کے ذریعے سے اگر جاب لگی ہے تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں، رشوت کے ذریعے سے اگر جاب لگے تو ایک الگ معاملہ ہے، تو اس لیے سفارش تو کی جا سکتی ہے، اور سفارش کے ذریعے سے اگر جاب لگے گی تو مال حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ تبسم خان کہتی ہیں مفتی صاحب میرے شوہر کچھ بھی کہنا نہیں سنتے اور روز شراب پیتے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، کچھ بتا دیجئے میں کیا کروں؟ دیکھیے تبسم خان، آپ جو ہیں تھوڑی سی چینی لیں، اور چینی لینے کے بعد آپ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس آیت کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں، اور 21 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، چاہے نہ پڑھیں، پڑھنا چاہے تو پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر بس اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس چینی پر آپ دم کر دیں، اور تو یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے شوہر کا نشہ چھوٹ جائے اور ان کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے، اور اس کو جب وہ چائے وغیرہ پئیں یا دودھ وغیرہ پئیں، اس چینی کے ذریعے سے اس کو میٹھا کر کے ان کو پلائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے قوی امید ہے کہ وہ اس نشے کو چھوڑ دیں گے، اور یہ میرا مجرب عمل ہے۔ الحمدللہ بہت سی خواتین کو، بہت سے لوگوں کو میں نے بتلایا، تو الحمدللہ لوگوں نے کیا ہے، نشے کو چھوڑ دیا۔